السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے نائلہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ جنہوں نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ایک کامنٹ ضرور کریے گا۔ چلیے نیو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ آج کی میری ویڈیو ہے پروفیٹ ایوب علیہ السلام پر۔ پلیز غور سے سنیے گا اور اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔ لیٹس سٹارٹ۔ دا ریئل اسٹوری آف ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے نبی تھے جن کو اللہ نے بہت آزمایا، پر ایوب علیہ السلام نے اتنا بہترین صبر کیا کہ ان کی مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے، ماشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں with the real story of the prophet ایوب علیہ السلام۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سران کی طرف بھیجا، ماشاءاللہ۔ ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، ماشاءاللہ۔ ان کے پاس لاتعداد نوکر چاکر تھے اور بے شمار بھیڑ بکریاں بھی تھیں، ماشاءاللہ۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری زمین اور جائیداد بھی عطا کی تھی۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے۔ ان کا بزنس بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بہت ساری اولاد بھی عطا فرمائی تھی، ماشاءاللہ۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں، ماشاءاللہ۔ ایوب علیہ السلام خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے۔ ظاہر ہے اتنے امیر اور جمیل انسان کے دوست بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہر کوئی ایوب علیہ السلام سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور روح زمین پر ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے، ماشاءاللہ۔ پھر اللہ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایوب علیہ السلام صبر کی مثال بن جائیں۔ پھر ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ اللہ نے ان کو آزمانا شروع کر دیا۔ ان کا سارا کاروبار بند ہو گیا اور سب مال ختم ہو گیا، یہاں تک ایوب علیہ السلام فقیر ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ان کی ساری اولادیں مر گئیں۔ اولاد کا کھو جانا بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں ان کے سامنے فوت ہو گئیں۔ یہی نہیں، ان کے سارے جانور اور مویشی بھی ہلاک ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت بھی چھین لی گئی اور وہ شدید مرض میں بیمار رہنے لگے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ ایوب علیہ السلام چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو گئے، یعنی پیرالائز ہو گئے۔ ان میں اٹھنے تک کی صلاحیت نہیں بچی، یہاں تک کہ ان کی باڈی کے مسلز گھلنے لگے۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب ان کے سارے دوست ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ یہ کہیں پھیلنے والی بیماری نہ ہو اور ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی انہیں نہ لگ جائے۔ اس طرح سب دوست اور رشتہ دار ایوب علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ گئے۔ ایوب علیہ السلام کی خدمت کے لیے بس ان کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھیں۔ وہ ایوب علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، انہیں کھلاتی پلاتی تھی اور انہیں نہلاتی بھی تھیں۔ پھر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ سارا مال بالکل ختم ہو گیا، بیچنے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ پھر ایوب علیہ السلام کی بیوی نے لوگوں کے گھروں میں جا کر نوکرانی کا کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لا سکے
اور اپنے شوہر کی دوائی اور خدمت پر خرچ کر سکیں۔ ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش 1-2 مہینے نہیں بلکہ پورے 12 سال تک جاری رہی۔ ایک روایت کے مطابق آزمائش کا یہ عرصہ 18 سال تک چلتا رہا۔ اللہ عالم۔ ایوب علیہ السلام اتنے لمبے سمے تک صبر کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی شکوہ تک نہیں کیا۔ سال در سال ایسے ہی گزرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو وہ آپ کی بیماری کو ختم کر دے گا اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہمیں اللہ نے کتنی زندگی عیش و آرام میں دی، تو ان کی بیوی نے فرمایا 80 سال۔ ماشاءاللہ 80 سال۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کیونکہ جتنا عرصہ خوشحالی میں رہا ابھی اتنا عرصہ بیماری اور تنگ دستی میں نہیں گزرا، اس لیے ابھی میں یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے یا میری اس حالات کو بدل دے، جب تک 80 سال نہ گزر جائیں۔ جس طرح میں نے ناز و نعمت سے 80 سال گزارے ہیں، اسی طرح میں 80 سال اس بیماری اور تنگ دستی پر صبر کروں گا۔ یہ سن کر ایوب علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تو یہ آزمائش فوراً ختم ہو جاتی۔ ماشاءاللہ۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے ایوب علیہ السلام کی بیوی کو کام دینے سے انکار کرنا شروع کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری ان کی بیوی کے ذریعے ان لوگوں کو بھی نہ لگ جائے۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام کی بیوی کو اپنے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ انہیں گھر خرچ کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ دیکھ کر ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مجھے آزمائش نے کھا لیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، میری حالات کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ان کی آزمائش ختم کر دی۔ پہلے بھی ایسے کتنے موقع آئے تھے کہ آپ دعا کرتے تو فوراً قبول ہو جاتی، مگر ایوب علیہ السلام نے اپنی آزمائش پر صبر کیا۔ اس لیے صبر کی مثال جب بھی دی جاتی ہے تو صبر ایوب کا ذکر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا اپنا پیر زمین پر مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کے جسم کے اندر کی بیماری ختم ہو گئی، اور جب انہوں نے وہ پانی پی لیا تو جسم کے اندر کی بیماری بھی ختم ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ ایوب علیہ السلام پھر صحت مند ہو گئے، پہلے جیسے ہوا کرتے تھے۔ جب ان کی بیوی واپس گھر آئی تو انہیں بالکل پہچان نہیں پائی۔ انہوں نے ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے نبی اور میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں،
माशाअल्लाह। तब वो बोली सुभान अल्लाह। इसका मतलब है कि बीमारी ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी, क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने फिर से औलाद अता करी। उनके 26 बच्चे हुए, बेटे बेटियां हुई। एक रिवायत से है कि 26 सिर्फ उनके बेटे थे, बेटियां अलग से थीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे तो उनके ऊपर सोने की टिड्डियों की बरसात हो रही थी। सोने की टिड्डियों की बरसात हो रही थी। अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुस्ल करने के दौरान ही नवाजने लगा। माशाअल्लाह, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सोने की टिड्डियों को अपने कपड़ों में जमा करना शुरू कर दिया। इस पर अल्लाह ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें मालदार नहीं बना दिया और इस नए नाजिल होने वाले माल से बेपरवाह नहीं कर दिया? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, जी हाँ मेरे परवरदिगार, लेकिन मैं आपकी नेमत और बरकत से तो बेपरवाह नहीं हो सकता। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की जवानी और सेहत वापस कर दी, माल और दौलत वापस कर दिए, ख़ानदान और औलाद फिर से अता कर दिए। अल्लाह जिसे चाहे उसे आज़माता है और जिसे चाहे उसे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले लेता है तो उससे बेहतर अता करता है। बेशक अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ़ की है और उनकी ज़िंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। बेशक आजमाइश हर किसी की ज़िंदगी में आती है, पर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आएँ तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या, अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उस पर सब्र करना है ना, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।